اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر جو اہل علم ہے، جن کے پاس قرآن کا، حدیث کا، دین کا علم ہے، علماء ہے، محدثین ہے، مفتیان اکرام ہے، حفاظ ہے، قراء ہے، ان کا ادب اور احترام ختم ہو گیا ہے۔ عام طور پر ہم آپ کے سامنے ماں باپ کے احترام کا بھی ذکر کرتے ہیں، بزرگوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، اساتذہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن علماء کے احترام کے بارے میں اس موضوع کو بیان کرنے سے پہلے میں سوچتا رہا کہ میں کیا بیان کروں۔ کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ جی مولوی صاحب اپنے بارے میں ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا احترام کرو۔ تو میں اس بارے میں سوچتا رہا، پھر ذہن میں یہ خیال آیا کہ جی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک اس موضوع کے حوالے سے قرآن و سنت کی بات بیان کر دیں، اور اللہ مجھے بھی اخلاص نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے، علماء کا احترام صرف عام لوگوں پر فرض نہیں ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ علماء کا احترام کرو، بلکہ علماء کا احترام علماء کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ہے، اماموں کے لیے بھی ہے، مسجد کے امام کے لیے، عالم دین کے لیے، خطیب کے لیے، چاہے وہ کتنا بڑا محدث ہو، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ عالم دین کا احترام کرے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اتنے بڑے محدث گزرے ہیں کہ محدثین ان کو یہ لقب دیتے ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث، کہ حدیث کے اندر سفیان ثوری امیر المومنین ہے۔ ان کے زمانے میں، وہ تابعین کے زمانے میں تھے، حدیث کی کتابیں اس طرح نہیں تھی جیسے ہمارے زمانے میں ہے۔ اس دور میں اگر کسی کو چند سو، چند ہزار حدیثیں یاد ہوتی تو اسے بڑا محدث سمجھا جاتا تھا۔ سفیان ثوری کو اس دور کے اندر 30,000 حدیثیں یاد تھی۔ اتنے بڑے عالم مکے میں تھے۔ ان کو پتہ چلا کہ شام کے ایک بہت بڑے عالم امام اوزاعی مکہ تشریف لا رہے ہیں۔ امام اوزاعی بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے، سفیان ثوری بھی بڑے عالم ہے۔ سفیان ثوری کو معلوم ہوا امام اوزاعی تشریف لا رہے ہیں مکہ۔ اس زمانے میں لوگ قافلوں میں سفر کرتے تھے اونٹوں پر، اور اونٹ ایک قطار میں چلتے تھے جن کی رسیاں ایک دوسرے سے بندھی ہوتی تھی۔ امام اوزاعی ایک اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سفیان ثوری مکے سے باہر آئے، اور جو قافلہ چل رہا تھا اس میں سے امام اوزاعی کے اونٹ کی رسی کھولی، ان کو قطار سے باہر نکالا۔ وہ اونٹ پر سوار ہے، سفیان ثوری نے اونٹ کی رسی اپنے گلے میں ڈال لی اور اس طرح چلنے لگے، اور راستے میں جو لوگ آتے تھے ان سے کہتے تھے کہ شیخ کو راستہ دو، شیخ کو راستہ دو۔ ایک عالم دین دوسرے عالم دین کا کتنا احترام کر رہا ہے۔ مسئلہ صرف عوام کے لیے نہیں ہے، یہ علماء کے لیے بھی ہے، کہ وہ کیونکہ علماء کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ایک عالم کا احترام اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس کے پاس علم ہے، وہ علم کا احترام کرتا ہے، وہ قرآن اور حدیث کا احترام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو بہت بڑا مقام دیا ہے، اور یہ جو لوگ عالم بنتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے ہی بن جاتے ہیں؟ یہ 15-16 سال مدرسے میں پڑھنے کے بعد عالم بنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں، فنون پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر حدیث، فقہ، قرآن، تفسیر، اصول حدیث، کتنے فنون پڑھنے کے بعد جا کر ان کو ڈگری ملتی ہے۔ اتنے آسانی سے عالم نہیں بنتا کوئی۔ فرمایا کہ کرنہا باید کے تایک سنگ خارز آفتاب، کرنہا باید کے تایک سنگ خارز آفتاب، لال گردد در بدخشایا عقیقا در یمن، سالہ باید کے تایک کودک از درس علم،
عالم گردد کو یا حافظ شیری سخن. کہتے ہیں کہ ایک مدرسے میں ایک بچہ داخل ہوتا ہے، سال ہا سال پڑھنے کے بعد وہ عالم دین بنتا ہے، حافظ بنتا ہے. اس کو مثال سے سمجھاتے ہیں کہ ایک پتھر سنگ خار وہ سال ہا سال صدیوں تک سورج کی گرمی اور تپش برداشت کرتا ہے تو بدخشاں کا لال اور یمن کا عقیق بن جاتا ہے. ایک عام بچہ مدرسے میں جاتا ہے، اسے کچھ نہیں آتا، لیکن جب وہ نکلتا ہے تو وہ قرآن اور حدیث کا عالم ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں علماء کے مقام کو بیان کیا. فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. جو تم میں سے ایمان والے ہیں اور جو اہل علم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو درجات ان کے بلند کرے گا. علماء کے بہت بڑے درجات ہیں اللہ کے یہاں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور انبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. انبیاء درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے ہیں، وہ علم کا وارث بناتے ہیں. عام لوگوں کو باپ دادا کا مال میراث میں ملتا ہے اور علماء کو انبیاء کا علم میراث میں ملتا ہے. اس لیے کہتے ہیں علماء کا احترام فرض ہے، ان کے پاس تمام انبیاء کا میراث ہے.